عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیوں ایسا کیا؟ تب کوئی وجہ نہیں فرمایا، اسی لیے کہ امت سے تنگی دور ہو جائے، اس لیے بلا وجہ بھی اکٹھی کر سکتا، مگر ایسا نہ کرے جیسے لوگوں نے عادت بنا لی ہے کہ نمازیں 3 رہ جائیں۔ خود شیعہ مذہب میں بھی 5 نمازیں ہیں، 5 کے وہی وقت ہیں جو حدیث بتاتے ہیں کہ مثل لگی ہے، باقاعدہ یہی 5 اذانیں ہیں۔ اب شیعہ علماء بھی لکھ رہے ہیں ایران میں بھی کہ لوگوں امام بھی 5 پڑھتے تھے الگ الگ، مگر ایک رسم چل پڑی، اب ایک طرف وہ ضد میں ہو گئے چلا گیا پڑھنی نہیں، ایک طرف یہ مولوی ہیں جو کہتے ہیں حرام ہے، کوئی حرام نہیں، بلا وجہ بھی ہم 2 اکٹھی کر لیں، کر سکتے ہیں، مراد نہیں بنانی۔ اچھا مولانا ایک چیز اور، عید کی یہ ترمذی میں روایت، اور امام ترمذی نے اس کو لکھا ساتھ ہی کہ اس میں فلاں راوی بالکل ضعیف ہے۔ ٹھیک۔ اچھا مولانا یہ عید کی نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا سجدہ سہو نہیں ہوتا ہے؟ ہاں یہ یہی کہتے ہیں کہ جو بڑا اجتماع ہونا عید کا ہے، حج کا ہے، تو چونکہ بہت مجمع ہوتا ہے، اگر سجدہ صاحب کیا جائے تو پریشانی ہوگی۔ یہ اپنی طرف سے ایک انہوں نے نا سوچی ہے بات اچھے طریقے کی سمجھ کر، دین میں کوئی بات نہیں، دین میں کسی نماز کا فرق نہیں کیا گیا۔ زیادہ مجمع کی وجہ سے حنفی فقہا نے سوچا کہ اتنا بڑا مجمع، اسپیکر تھے نہیں، اگر سجدہ صاحب کیا تو دوسروں تک اطلاع جاتے جاتے پتہ نہیں وہ کیا سمجھے کہ کیا ہو گیا ہے وہاں۔ ہاں مسئلہ کوئی نہیں یہ۔ اچھا مولانا جب اگر 2 آدمی جب نماز جماعت کروائیں تو جو امام ہے اس کو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے یا بائیں طرف؟ امام بائیں طرف کھڑا ہو، ایک مقتدی جو ہو وہ دائیں طرف کھڑا ہو، برابر ہی، یہ جو کہتے ہیں ایک کو 4 انگل کے برابر پیچھے نہیں، بالکل ایک سیٹ میں ہونا چاہیے ان کو اکٹھے۔ بہت مہربانی مولانا، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب اس نے آگے یہ سید مرتضی مطہری تھا، شہید کر دیا گیا۔ علامہ اقبال ہی سمجھے، فارسی دانا اور حکیم تھا، قرآن و حدیث کا ماہر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، فتح مولانا جی بھائی۔ مولانا بیٹھے جی بیٹھے۔ بیٹھا ہوتا ہوں تو شروع ہوتا، آپ سوال کیا کریں فوراً۔ اچھا جی، اچھا مولانا میں نے پوچھنا تھا کہ یہ کاروبار میں اگر آپ ایک آدمی سے سودا ڈن کر لیتے ہیں، یہ سودا طے ہو گیا ہے، لیکن وہ آدمی آپ کے پاس ہی موجود ہے اور آپ کا اس سے کانٹیکٹ ہے، تو آپ سودا توڑ سکتے ہیں؟ ویسے ابھی پیسے وغیرہ نہیں دیے اسے؟ توڑنا کہ اگر اسی جگہ آپ بیٹھے نا، مجلس کی بات کر رہے ہیں، اگر جہاں بیٹھے تھے نا، جہاں مجلس میں بات ہوئی ہے سودے کی، اگر وہ جگہ ابھی نہیں بدلی، وہ بھی وہیں بیٹھا آپ بھی، تو دونوں میں سے جون سا فریق چاہے سودے کو ختم کر سکتے۔ اتنی سوچنے سمجھنے کی اگر جگہ بدل لی ہے پھر نہیں ختم کر سکتے؟ پھر نہیں، اگر کوئی اٹھ کر چلا گیا نا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جب چاہتے تھے کہ یہ سودا نہ ٹوٹے تو پھر اٹھ کر چلے جاتے، تھوڑا پھر کرا جاتے تھے۔ اگر مجلس تبدیل ہو جائے، دونوں میں سے کوئی اٹھ کر چلا جائے، پھر نہیں، جب تک وہاں بیٹھے ہیں اس وقت تک اختیار۔ صحیح۔ دوسرا مولانا آپ کہتے ہیں کہ لاہور میں اگر کوئی یونیورسٹی میں رہائش پذیر ہے تو وہ 2 یعنی قصر نمازیں پڑھے گا، پوری پڑھے گا پوری۔ تو اس کی مولانا قرآن و سنت سے کیا علت بیان کرتے ہیں؟ قرآن و سنت سے یہی دلیل ہے کہ جن کا کام ایسا نا، اس طرح ہی ہمیشہ ہی آنے جانے کا، یہ ڈرائیور وغیرہ جاتے ہیں، طالب علم جاتے رہتے ہیں، ان کو نہیں چھٹی دی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کیا تھا، چٹھی بھیج دی تھی کہ تاجر اور جابی لوگ جو ہے نا یہ نہیں قصر کر سکتے، ان کا تو پیشہ ہے روزانہ کا، یہ ان کے لیے قصر ہے جو کبھی کبھی روٹین ورک سے الگ ہو کر جائیں نا، جو روزانہ سفر ہی کرتے رہتے ہیں ان کو نہیں چھٹی، یہ ان کو یہ ہو سکتا اگر وہ زیادہ بوجھ محسوس سنت نفر چھوڑ دیں، فرض پورے پڑ جاتے۔ صحیح۔ آخری سا مولانا پوچھنا تھا کہ اگر کوئی منت مانگے کہ میں 2 سپارے قرآن کے پڑھوں گا اور وہ 2 سپاروں کی جگہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں گے، وہ بھی 2.5 قرآن کے برابر ہے، تو اس کی منت ہو سکتی ہے پوری؟ سورہ اخلاص 1000 مرتبہ بھی پڑھ لے گا نا، وہ 2.5 سپاروں کے برابر نہیں ہوگی۔ جس نے منت مانی نا 2.5 سپارے پڑھنے، وہ 2.5 سپارے ہی پڑھے گا تو جان چھوٹے گی۔ یہ ثواب میں بے شک اس سے بھی بڑھ جائے، ایسی بات ہے جیسے حرم شریف میں جا کر 1 نماز پڑھے تو 1,00,000 کے برابر ہے، مگر یہ کوئی نہیں کہ بس 1,00,000 کے برابر ہوگی، اب چھوڑ دو 1,00,000 نماز ایک ہی کافی ہے، نہیں، ثواب الگ بات ہے، تعداد جن کی پوری کرنی والا 2.5 سپارے پڑھے۔ شکریہ مولانا بہت۔ تو جب وہ شہید کر دیا نا شاہ ایران نے، تو ان لوگوں نے اس وجہ سے کہ انہوں نے رسموں پر بڑی تنقید کی کہ یہ تھا مشن امام حسین رضی کیا ڈون تم، تو انہوں نے فتویٰ پوچھا امام خمینی سے کہ اس پر متحری پر لعنت کرنا واجب ہے یا صرف جائز؟ اس نے کہا توبہ توبہ توبہ، میرا دست راست تھا، اتنا چوٹی کا عالم، تم لعنت کا پوچھے؟ میں بتا رہا ہوں کہ جب عوام بگڑ جائے، اتنے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا کہ لعنت صرف جائز ہے یہ واجب، اور پتلا دلاتے ہیں لکھنؤ میں اس کا، تو اس نے کیوں رسموں کی بخار، وہ عالم تھا، اس نے کہا امام حسین کو مشن کیا تھا تم نے؟ تو وہ لکھتے ہیں کہ جب اس عالم کے پاس وہ ذاکر گیا نا، بتایا نہیں میں ذاکر ہوں، نہ انہوں نے پوچھا،
صرف خواب اپنا بتایا کرمان شاہ میں اس محمد علی صاحب کے پاس متقی عالم دین کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی بوٹیاں توڑ رہا، اپنے دانتوں سے گوشت کاٹ رہا. تو محمد علی خاموش رہے کچھ دیر، پھر انہوں نے پوچھا کہ معلوم ہوتا تم ذاکری کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں ذاکر. اس نے کہا اللہ کے بندے میں خواب میں یہی بتایا گیا کہ یا ذاکری چھوڑ دے یا معتبر کتابوں میں جو روایت ہے نا وہ بیان کر. تم ممبر پر جھوٹ بول کر امام حسین کی لاش نوچ رہے. یہ ہو رہا ہے، کس کو بتائے؟ نہ سنیوں کو بتا سکتے، سب اپنی اپنی باتوں میں مگن ہے، حق نہیں کوئی سننا چاہتا. بس جو کر رہے ہیں نا کہتے ہیں بس اس کو جائز کرو، ہمارے ساتھ چلو. سننا نہیں چاہتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا. اور بھی اس نے اتنے واقعات لکھے ہیں کہ جھوٹی کتابیں لکھ کر چھاپ دیتے ہیں اور یہ بنا لیا کہ جتنا زیادہ جھوٹ بولے ہیں لوگوں کو رلائنا ثواب ہوتا. یہ کارن سید مرتضیٰ مطہری پردے پر اس کی پڑھے خواتین. آپ حیران ہوں گے کہ عالم اسلام کا ایسا وکیل کہ جو یورپ کہتا نا کہ یہ کیوں دین میں ایسی فلسفیانہ دلائل اور عقل کے ساتھ، وہ تو کتابیں ہر شخص کو پڑھنی چاہیے کہ خواتین کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، پردہ کیا. بہت قیمتی آدمی تھا سید مرتضیٰ مطہری. جزاکم اللہ خیر. مولانا محرم کے حوالے سے ایک اور سوال ہے کہ بھائی نے کہا ہمارے علاقے کی مسجد کے اندر ایک حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، بہتی کا حوالہ دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی 10 محرم الحرام کو اپنے اہل خانہ پر ضرورت سے زیادہ اور فراخی سے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال و جان کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں. ہاں بالکل، مشکات میں بھی ہے. اور اس کے ساتھ ہی لکھا کہ غالباً عبداللہ بن مبارک کا لکھا کہ وہ کہتے ہیں میں نے تجربہ بھی کیا، ایسا ہی پایا کہ اس دن جو طرح طرح کے کھانے پکائے نا خوب اچھے اور بار بچوں کو کھلائے اس کے. علامہ البانی صاحب فرماتے ہیں کہ خوابوں پر دین نہیں چلتا، کہ حدیث ہے جھوٹی. بالکل یہ جھوٹی روایت ہے، حضور نے نہیں فرمائی، ابن تیمیہ نے رد کیا. بالکل من گھڑت باتیں. جیسے وہ دوسرے لوگوں نے رونے لگانے کے لیے حدیث لی، انہوں نے ادھر گاڑ لی کہ اس دن سرما. ایک روایت میں حضرت علی کے ذمہ لگایا گیا اشعار ہیں کہ 10 کام اس دن کرنے نیکی میں، غسل کرنا، خوشبو لگانا، سرمے لگانا، یہ کرنا. یعنی علی کے ذمہ لگا لی. سب دجال اکٹھے. بالکل جھوٹی، نہ کوئی سوگ کی حدیثیں ہیں، نہ یہ خوشی کی باتیں، کوئی کھانے وغیرہ پکانے کی باتیں نہیں. من بس سارا یار جھوٹی، بالکل من گھڑت ہے یہ بات. اچھا مولانا، اسی کے حوالے سے محرم کے حوالے سے ایک اور سوال ہے، چونکہ انہی دنوں کے اندر اہل بیت کا اور خاص طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص ذکر کیا جاتا ہے. تو بھائی نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کے ساتھ امام کا لفظ استعمال کرنا کچھ مناسب نہیں ہے، کیونکہ باقی صحابہ کرام کے ساتھ ہم یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ بطور خاص استعمال کرنے کی وجہ کیا ہے یہ بھی بتائیے گا. کال لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی جی محمد اسحاق مفتی. جی میں بیٹھا ہوں. جی مفتی صاحب میں آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے. میں نے جی کیجیے. میرے شوہر جو ہے نا تقریباً 4 ماہ سے مجھے چھوڑ کے گئے ہوئے. ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو میرے کزن نے فون کیا تھا. ہاں ہاں. تو 4 ماہ ہو گئے ان کو چھوڑ کے گئے ہوئے. جی جی. 2 بچے ہیں میرے. تو ایک بیٹے کی میری انتقال ہو چکا ہے. 4 ماہ سے انہوں نے مجھے کوئی یعنی کہ ابھی نہ میرے سے رابطہ کرا ہے. ہاں ہاں. اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی کوشش کری ہے کہ وہ واپس آئیں. لیکن میرے یہ سنائی نہیں کیا ہے کہ وہ نکاح کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس بارے میں کیا کر سکتی ہوں؟ مطلب آپ ان کے نام پہ بیٹھنا چاہتی ہیں یا آپ چاہتی ہیں کہ آپ بھی مطلب ان سے علیحدگی اختیار کر لیں؟ میں تقریباً میری شادی کو نا 8 سال ہو چکے ہیں. جی جی. 8 سالوں میں اس بندے نے نا میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرا ہے. 2 دفعہ اس نے مجھے بالکل جان سے مار دینے کی کوشش کری ہے. نہیں چلے میں آخری سوال پھر وہی دہراتا ہوں. اب آپ کیا ہم سے چاہتے ہیں کہ آپ اسی کے نام پہ بیٹھنا چاہتی ہیں یا آپ چاہتی ہیں کہ ان سے علیحدگی اختیار کریں؟ میں اس سے علیحدگی کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ دینی طریقہ پوچھ رہی ہیں نا؟ ابھی میری بہن ہے شاید کوئی آپ کا عزیز ہی تھا، بتا رہی ہے بہن کے میرے کزن ہی تھے. کزن انہوں نے یہی بات پوچھی ہے، میں نے انہیں بتا دی ہے کہ اگر وہ ایسا ظالم ہے تو آپ اس سے اپنی نجات حاصل کریں، مگر اس کا طریقہ عدالت کی طرف